تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے سورۃ الزمر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اسرفوا علی انفسہم یعنی گناہ کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا، بلکہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کیوں بخشنے والا ہے؟ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہ تو غفور ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ میں آپ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اگر بحیثیت انسان ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو پھر اخلاص کے ساتھ اور خالص سچی توبہ اللہ تعالیٰ کے حضور کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے کے مطابق جب ہم سچی توبہ کر لیں گے تو پھر ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہی عالم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہوا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے اگر بظاہر وہ گناہ بھی کر بیٹھتے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے وہ حقدار ٹھہرتے۔ یہاں پر بخاری شریف کی، مسلم شریف میں بھی، دیگر کتب حدیث مبارکہ میں بھی ایک حدیث مبارکہ، اس کا مختصراً میں مفہوم عرض کروں گا، طویل حدیث مبارکہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولیوں کی عظمت اور شان کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولیاء کرام کے پاس جانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی رحمت فرماتا ہے۔ تنزل الرحمتی عند ذکر الصالحین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرما دیا کہ جو صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے پاس جانے سے، ان کی خدمت میں بیٹھنے سے تو بدرجہ اولا زیادہ رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک عالم، خشک عالم کے پاس چلا گیا، یعنی جو صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی طرف نہیں بلاتا تھا۔ تو اس کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ ہے؟ کیا میری بخشش ہے؟ میری مغفرت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، توبہ، تمہاری تو بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں، اتنے گناہ گار ہو تم، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو بس وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 مکمل کر دیے۔ اب پھر اس کو ندامت ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کے پاس گیا، ایسے عالم حق کے پاس گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل امید تھی اور جو جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس کے پاس گیا، یوں ہی کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا بالکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہاں، ساتھ اس نے کہا ہاں یہ کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو، فلاں بستی ہے، وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور جا کر توبہ بھی کرنا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیک بندوں کے تصدق سے تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا، تمہاری بخشش مغفرت کا سبب بھی بن جائے گا۔ سامعین کرام، وہ بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے، اس بستی، اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ حدیث مبارکہ میں القریۃ الصالحہ کے الفاظ ہیں کہ اس نیک بستی کی طرف چل پڑا، بستی شریف کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہے، اس کی موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، ثواب کے فرشتے بھی آ گئے۔ تو دونوں طرح کے جو فرشتے ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جو ثواب کے فرشتے ہیں، جنت میں لے جانے والے فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، یہ ہمارے حوالے ہوگا۔ جو دوسرے تھے وہ کہنے لگے نہیں، ابھی اس نے توبہ تو نہیں کی تھی اور اتنے گناہ کیے تھے، وہاں پہنچا تو نہیں تھا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں، اس لیے ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہی جھگڑا ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں طرح کے فرشتوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، یوں کرو
کہ جس جانب اللہ کے نیک بندوں کی جانب وہ جا رہا تھا، پیمائش کرو کہ وہ اس کا جو فاصلہ ہے پیچھے والا کم ہے یا آگے والا کم ہے۔ جس طرف کا فاصلہ کم ہو، اگر پچھلا فاصلہ کم ہو یعنی تھوڑا سا ابھی چلا ہے اور اگلا فاصلہ نیک بندوں کی طرف زیادہ ہے، تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر پچھلا فاصلہ زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ فاصلہ طے کر لیا، اگلا فاصلہ کم رہ گیا ہے، نیک بندوں کے زیادہ قریب ہو چکا ہے، تو جنت میں لے جاؤ۔ سامعین کرام، حقیقت یہ تھی کہ اس نے ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا، اگلا فاصلہ زیادہ تھا۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین، جو اگلا فاصلہ زیادہ تھا اسے حکم دیا کہ تو سمٹ جا، تو کم ہو جا، اور جو پچھلا فاصلہ کم تھا اسے حکم دیا کہ تو پھیل جا اور زیادہ ہو جا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق اگلی زمین جو زیادہ تھی وہ سمٹ کر کم ہو گئی، پچھلی زمین جو کم تھی وہ سمٹ کر زیادہ، وہ پھیل کر زیادہ ہو گئی۔ فرشتوں نے جا کے پیمائش کی تو اگلا فاصلہ کم تھا، بس اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق جنت والے فرشتے جو ہیں وہ اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو جنت میں لے گئے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب کو بھی پسند ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا اور پھر توبہ کی نیت سے جانا یہ بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر خوش ہوتا ہے۔ انہی اولیاء اللہ میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندے، اپنے اولیاء مقربین، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بھی